اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ ذمہ داریاں انسان پہ ڈالی کہ جب گندے پانی سے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا اور انسان بنا کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اس میں سے صرف اور صرف انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بتایا۔ اشرف اس چیز کو کہتے ہیں جس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، جس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، جس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خاص طور سے پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ایک بہترین سانچے میں ڈھال کے اور دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور بہترین تربیت کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پہ نبیوں کو بھیجا انسانوں کی تربیت کے لیے، اور اپنی دنیا کے اندر بنائی ہوئی دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان سب چیزوں کا انسانوں کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری چیزیں بنائیں، اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا کہ جتنی بھی چیزیں ہم نے دنیا کے اندر زمین سے لے کے آسمان تک جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان سب کا فائدہ انسان اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا فرمایا، اور وہ عبادت کیا؟ عبادت یہ کہ اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر تم لے کر آؤ گے میرے پاس، تو میں تمہیں اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرماؤں گا۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پہ نبیوں کو دنیا میں بھیجا، انسان کو سمجھانے کے لیے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، غلط کو غلط بتایا اور صحیح کو صحیح بتایا۔ دنیا میں ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، اپنے بڑوں کی عزت کرنا ہے، چھوٹوں سے محبت کرنا ہے، اس طرح کے سارے راستے بتائے۔ جس نے اس بات کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ فرعون جیسی شخصیت، فرعون جیسے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، اور فرعون نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ پیش کیا اس نے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو پیدا فرمایا تھا، اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کی جب اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور ان کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ دعوت ایک اللہ کی، کہ صرف ایک ہی اللہ ہے اس دنیا کے اندر، اور وہی پالنے والا ہے سب کو۔ وہ انسانوں کو بھی پالتا ہے، جانوروں کو بھی پالتا ہے، چڑیوں کو بھی پالتا ہے، یہاں تک کہ 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، چیٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک، اور ذرے سے لے کے پہاڑ تک، اور قطرے سے لے کے سمندر تک، اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمائی، اور وہ ساری چیزوں سے فائدہ اور نفع انسان اٹھاتا ہے۔ لیکن یہ انسان اتنا ناشکرا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب روحوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ میں کون ہوں، تو سب نے ایک سر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی پالنے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ایسی دنیا میں بھیجنے والا ہوں، وہاں جا کے تم مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ تو ہم سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ اللہ آپ کوئی بھولنے والی چیز تھوڑی ہو، میں آپ کو تھوڑی بھول سکتا ہوں۔ لیکن ہم دنیا میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی چیزیں ایجاد فرمائی، ان چیزوں کے چکر میں ہم دنیا میں آ کے بھٹک گئے، اور ایسے بھٹک گئے دوستو، بزرگوں، کہ ہمیں نہ اللہ یاد رہا، نہ اللہ کے احکام یاد رہے، نہ نبی کا طریقہ یاد رہا۔ صرف اور صرف کامیابی اللہ کے حکم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے دوستو، بزرگوں۔ اس کے سوا کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے جو تمہیں کامیاب کرے۔ ہاں، دنیا کے لیے کچھ چند روزہ کی جو دنیا ہے، اس دنیا میں ہو سکتا ہے آدمی کامیاب اپنے آپ کو سمجھے،
لیکن وہ کامیاب نہیں ہے۔ جس طرح سے دنیا کے اندر فرعون، حماد، صداد، نمرود، قارون جیسی شخصیتیں اس دنیا کے اندر آئیں، لیکن وہ اللہ کی مان کے انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو نہیں لگایا اور اللہ کی مانی نہیں اور نبی کے طریقے پہ نہیں چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکامیاب کر دیا۔ اور 4 قسم کے لوگ دنیا کے اندر بتائے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ دنیا کے اندر ہیں۔ ان میں جیسے ایک انسان، اس کے بعد بنگلہ ہے، گاڑی ہے اور ساری دنیا کے ساز و سامان ہے، اگر اس کے پاس اللہ کا دین نہیں ہے، لایا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، تو وہ انسان دنیا میں تو کامیاب ہے، لیکن موت کے بعد جب وہ خالی ہاتھ جائے گا تو وہ ناکامیاب ہوگا۔ اور دوستو بزرگوں، وہ بہت پچھتائے گا، بہت پچھتائے گا۔ اور ایک انسان جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، اس کو رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو دونوں ٹائم کھانا نہیں ہے، اچھا کھانا نہیں ہے، سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور اگر اس کی زندگی میں دین ہے، کون سا دین؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، اللہ کا بھیجا ہوا دین، اگر اس کی زندگی میں ہے تو یہ جو دنیا والی زندگی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی موت پہ، لیکن جب وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوگا تو اگر وہاں پہ دین اس کی زندگی میں نہیں ہوگا تو وہ ناکامیاب ہوگا، اور یہ فٹ پاتھ پہ سونے والے انسان کی زندگی میں اگر دین ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اسی طرح سے ایک انسان محلوں میں بھی رہنے والا ہے، اللہ نے اس کو گاڑی بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، نیک اولاد بھی دی ہے، اور اگر اس کی زندگی میں دین ہے تو وہ دونوں جگہ کامیاب ہو گیا، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ تو ایسے انسان کو کامیاب انسان بتایا۔ اور ایک انسان غریب ہے، فٹ پاتھ پہ سونے والا، اس کو نہ کھانے کا پتہ نہ سونے کا پتہ، اور اگر اس کی زندگی میں دین بھی نہیں ہے اور دنیا بھی نہیں ہے تو وہ بہت گھاٹے میں انسان ہے، بہت پچھتانے والا انسان ہے۔ دوستو بزرگوں، آج کے ماحول میں ہماری نئی جو جنریشن ہے وہ اس طرح سے گمراہ ہو چکی ہے کہ اس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، بھائیوں، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، چند دنوں کی دنیا ہے۔ جیسے کہ آج میں 50 سال سے اوپر کا ہو گیا، ایسے ہی کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، کوئی 20 سال کا، ہر دن زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم ہر دن موت کے قریب اور قبر کے قریب جاتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، میرا میسیج یہ ہے خاص طور سے یواؤں کے لیے کہ وہ اپنی دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور یہ خوبصورت جسم دیا ہے، اس کے اندر خوبصورت چہرہ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں جن کے اندر روشنی ہے، اور وہ دل دیا ہے جو دھڑکتا ہے اور بغیر دوائی کے، بغیر علاج کے وہ سارے شریر کے اعضاء اس کے کام کر رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، جب ایک انگلی میں چوٹ لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس انگلی کی قیمت کیا ہے۔ دوستو بزرگوں، ہاسپٹل کے اندر کیسے کیسے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، کس لیے کہ ان کو سانس نہیں آ رہی، سانس لینے کے لیے ان کو ہاسپٹل میں پیسے دینے پڑ رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، کسی کا پیشاب نہیں نکل رہا، کسی کا پخانہ نہیں نکل رہا، تو ان سب چیزوں کے لیے ہاسپٹل میں بھرتی ہونا پڑتا ہے اور پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں نارمل طریقے سے پورے کے پورا سسٹم کام کر رہا ہے، تو ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنا ہے دوستو بزرگوں، اور برائی سے بچنا ہے، اچھائی کی طرف جانا ہے۔ کسی انسان کے اندر اگر 99 برائیاں ہیں، اگر اس کے اندر ایک اچھائی ہے دوستو بزرگوں، تو اس کی ایک اچھائی کو دیکھ رہا ہے، نہ کہ اس کی 99 برائیوں کو دیکھنا ہے۔ تو ایک نہ ایک دن وہ انسان بھی اچھائی کی طرف مائل ہو جائے گا اور وہ اچھائی کی طرف آ جائے گا۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا دوستو بزرگوں، خاص طور سے یواؤں کے لیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔